صاحب جنہوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس بچے کو، اس کے والدین کو، عزیز و اقارب کو، اساتذہ کرام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش ہے کہ بچے کے سر پر دستار فضیلت بھی رکھیں۔ تو ماشاءاللہ حضرت یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اب بلا تاخیر حضرت کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مکمل یکسوئی اور کامل توجہ کے ساتھ حضرت کے بیان کو سننا ہے، اور ایک گزارش میں آپ حضرات سے کر دوں کہ اگر کوئی نعرے کی ضرورت پڑی تو سٹیج سے لگایا جائے گا، درمیان میں مجمع سے کسی کو نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات کان کھول کے سن لیں کہ درمیان میں سے کسی کو نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر نعرے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ سٹیج سے لگا دیا جائے گا۔ امید ہے تمام حضرات کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں فاتح قادیانیت، مجاہد ختم نبوت، پوری دنیا کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک جاندار آواز بن کر باطل کے سامنے آنے والی شخصیت، میری مراد فخر اہل سنت والجماعت، نمونہ اصلاح، یادگار اصلاح، حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا اللہ وسیع صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، میری انتہائی واجب الاحترام مائیں بہنیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس مدرسہ میں پڑھنے والی وہ بچیاں جنہوں نے اس سال دورہ حدیث شریف کیا، ان کے آخری سبق حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے اس مدرسہ سے اس سال جس بچے نے قرآن مجید حفظ کیا، اس نے بھی اپنا آخری سبق آپ حضرات کے سامنے دہرایا۔ یہ آج کا جلسہ خالصتاً ایک سالانہ تبلیغی اصلاحی دستار فضیلت کا ختم قرآن مجید اور ختم بخاری کی ایک تقریب ہے۔ اسی حوالے سے بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔
میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک 6 کتابیں ایسی ہیں، حدیث شریف کی 6 کتابیں ایسی ہیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں 4 کتابیں ایسی ہیں جن کو وہ سیاہ اربع کہتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں 6 کتابیں ایسی ہیں جن کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ اہل سنت کی جو 6 کتابیں جنہیں سیاہ ستہ کہتے ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، یہ 6 کتابیں ہیں۔ ہمارے بعض محدثین جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے موطا امام مالک کو بھی سیاہ کے اندر شمار فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، سیاہ ستہ کی تمام کتابوں میں بخاری شریف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ شمار کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کے مرتب کرنے والے، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، ان کا اپنا نام محمد تھا اور والد کا نام اسماعیل۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ امام بخاری کا نام محمد تھا، جمع بھی وہ حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو انہوں نے کیا، نام بھی حضور والا، کام بھی حضور والا۔ یہ جو حضرت امام بخاری ہیں، ابھی آپ حضرات کے رشیا کی ریاستیں تھوڑا عرصہ ہوا آزاد ہوئی، ان ریاستوں میں ایک ریاست کا نام ازبکستان ہے، اس کے اندر ایک بڑا شہر بخارا کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ آج بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک وہاں موجود ہے۔ جب ان ریاستوں میں آنا جانا شروع ہوا، ہمارے پاکستان کے متعدد علماء کرام کے وفود وہاں گئے اور حضرت امام بخاری کے مزار پر بھی انہوں نے حاضری دی۔ میرے بھائیوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو سوانح نگار حضرات ہیں، انہوں نے اس واقعہ کو بڑی اہمیت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری بچپن میں، چھوٹی عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی، نابینا ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ والدہ کو اس پر صدمہ ہونا تھا، صدمہ ہوا اور انہوں نے اپنی طبیعت پر اس صدمے کا خوب رنگ بھی پایا۔ دن رات وہ بیٹے کی بینائی کی بحالی کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا گو رہتی تھی۔ ایک حساس اور درد مند ماں اپنے صاحبزادے کے لیے کس اخلاص کے ساتھ دعا کرتی ہوں گی، اس پر مجھے چنداں دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ کو ایک رات خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی
ज़ियारत हुई। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया, उन्होंने आपकी वालदा को बिशारत दी कि माँ तुम्हें मुबारक हो, बहन तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ को ऐसे तौर पर सुना और कबूल किया कि तुम्हारे बेटे की बिनाई लौटा दी गई है। मई साहिबा ने जिस वक्त ख्वाब में ये देखा सुना, मारे खुशी के फौरन बेदार हो गई। जल्दी से उठी, जहां पर बेटा लेटा हुआ था वहां पहुंची। बेटा उठकर चारपाई पर बैठा था और इस तरह अपनी आंखों को मसल रहा था। वालदा गई और बेटे को दूर से पुकार कर कहा, बेटा खैरियत तो है, सोते नहीं, उठ रहे बैठे हो। खुशी के मारे बेटा उछलकर चारपाई से नीचे उतरा, दौड़कर वालदा के सीने के साथ लपेट गया और कहता है, माँ आपकी दुआ के सदके अल्लाह ने मेरी बिनई लौटा दी है। मेरे भाइयों, मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ, या ये आलम के हजरत इमाम बुखारी की बिनाई नहीं थी, या ये आलम के उनकी बिनाई लौटाई गई और ऐसे तौर पर लौटाई गई। इस बुखारी शरीफ के अलावा हजरत इमाम बुखारी की और भी बहुत सारी किताबें हैं। उनमें एक किताब अत-तारीख़ुल बुखारी है। वो 3 तरह मुस्तकिल तसनीफ़ात हैं। अत-तारीख़ुल कबीर लिल बुखारी, अत-तारीख़ुल सगीर लिल बुखारी, अत-तारीख़ुल औसत लिल बुखारी। जो नुस्खा मैंने देखा, मुझे ऐसे याद है कि तारीख़-उस-सग़ीर है लिल बुखारी, उसकी 1 जिल्द है, औसत की 2 जिल्दें, और तारीख़ुल कबीर लिल बुखारी की कई जिल्दें हैं। ये जो तारीख़ुल कबीर है हज़रत इमाम बुखारी की कई जिल्दों पर, इसके मुताल्लिक़ सबाने निगार हज़रात ने लिखा है कि सारी की सारी किताब उन्होंने रात के वक्त चांद की रोशनी के अंदर लिखी थी, या उनकी बिनाई की का ये आलम कि नज़र कुछ नहीं आता था, और या बिनाई का ये आलम कि वो चांद की रोशनी में किताबों की तस्नीफ किया करते थे। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, हजरत इमाम बुखारी के सवाने निगार हजरात ने सराहत की, उस ज़माने में मुहद्दिसीन हजरात मस्जिद में, मदरसे में, मैदान में, खानकाह शरीफ में उनकी हदीस शरीफ पढ़ाने की क्लासें लगती थीं। 1080 से ज़्यादा उस्ताद हैं जिनसे हजरत इमाम बुखारी ने पढ़ा, और उन 1080 में 60 से ज़्यादा वो उलमा हैं जो हनफी थे, हजरत इमाम अबू हनीफा के शागिर्द या शागिर्दों के शागिर्द हजरत इमाम बुखारी उनके शागिर्द हैं। मेरे भाइयों, अब मैं गुजारिश करता हूँ, हजरत इमाम बुखारी एक मुहद्दिस के यहाँ पढ़ने के लिए गए।
پہلے بھی سینکڑوں کی تعداد میں طلبا ان کے پاس پڑھ رہے تھے، ان کو بھی داخلہ ملا۔ تمام تر طلباء عزیز کی عادت تھی کہ وہ کاغذ قلم لے کر اس زمانے میں لکھنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہوگی، کپڑا ہے، کھجور کے تنکے ہیں، ہڈی ہے، کوئی کاغذ بھی ہوتا ہوگا، وہ اس پر سبق کو لکھتے تھے۔ محدث حدیث بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ روایت فلاں استاد سے سنی، انہوں نے فلاں تابعی سے، انہوں نے فلاں تبع تابعی سے، انہوں نے فلاں تابعی سے، انہوں نے فلاں صحابی سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آگے حدیث شریف کا متن بیان ہوتا۔ اس زمانے میں صرف متن کے سنا دینے کا نام حدیث نہیں تھا، پوری سند بھی ساتھ میں سنائی جاتی، اس کے بعد متن بیان کیا جاتا۔ تمام تر طلباء عزیز استاذوں کے سبق کو لکھتے تھے۔ حضرت امام بخاری کو داخلہ ملا، یہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک دن، 2 دن، ہفتہ اور 10 دن، 20 دن، مہینہ، ڈیڑھ وقت گزر گیا۔ طلباء نے دیکھا کہ حضرت امام بخاری کے پاس نہ کاغذ ہے، نہ قلم ہے، نہ لکھتے ہیں، نہ کچھ، چپکے سے آ کے بیٹھ گئے۔ سبق سنا، اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے دن پھر آ کر بیٹھ گئے۔ 15-20 ہم عمر ہم جولی، ایک دن انہوں نے حضرت امام بخاری کو اپنے گھیرے میں لے لیا، تان کرنا شروع کیا کہ بندہ خدا، جب سے تم آئے ہو ایک حدیث بھی تم نے نوٹ نہیں کی، علم تو وہی جو تحریر کی قید میں آ جائے، تمہیں خاک یاد رہے گا، اس لیے کہ تم لکھتے نہیں ہو۔ اچھا تھا کہ اگر لکھنا نہیں تو کوئی اور کام کرتے، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، تمہیں تو خاک بھی یاد نہیں۔ حضرت امام بخاری اپنے ان ساتھیوں کی باتیں سنتے رہے، خاموشی کے ساتھ سر جھکائے، ان کے سامنے کھڑے۔ جس وقت تمام تر ساتھیوں نے جو کہنا سننا تھا، کوسنا تھا، اپنا دل کا غبار نکال لیا، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے ہی اطمینان اور اعتماد کے ساتھ آلتی پالتی بار کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اپنے ان تمام اعتراض کرنے والے ساتھیوں کو کہا کہ تم اپنے اپنے دیوان اٹھا لو اور ان کے ورق پلٹنے شروع کرو۔ میں فلاں دن استاذوں کے سبق میں شریک ہوا تھا، اس دن سے لے کر آج تک انہوں نے 14,000 حدیثیں بیان کی ہیں۔ پہلے دن سے لے کر آج تک جس ترتیب سے انہوں نے بیان کیا، تم نے اسی ترتیب سے لکھا، میں اسی ترتیب سے یاد سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا ہے تو زور سے تو کہیں، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ، بولو بھائی، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ چنانچہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے۔ ان حضرات نے اپنی اپنی کاپیوں کے ورق الٹنے شروع کیے۔ حضرت امام بخاری جس طرح سمندر کا پانی سمندر کے اندر بوجھ زن ہوتا ہے اور جس طرف کو بہ نکلے پھر بہتا ہے، ایسے طور پر کہ علاقے کو سیراب کرتے چلے جاتا ہے۔ مجال ہے کہ جاتے ہوئے درمیان میں کسی ایک جگہ کو بھی خالی چھوڑے۔ اس ترتیب کے ساتھ انہوں نے ان حدیثوں کو سنانے کا سما قائم کیا کہ اللہ کا نام لے کر ادھر سبق سنانا شروع کیا۔ بس اس وقت کیا جب 14,000 حدیثیں پڑھی ہوئی سنا چکے تھے۔
میرے بھائیوں، آگے چلنے سے پہلے میں یہاں پر ایک واقعہ کہہ دیتا ہوں۔ میرا وعدہ رہا کہ میں نے گفتگو بھی لمبی نہیں کرنی۔ ایک دفعہ بہاولپور میں قادیانی فتنے کے خلاف انگریز کے زمانے میں ایک کیس دائر تھا۔ پاکستان بننے سے 20-25 سال پہلے کی بات۔ حضرت مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری، مولانا عبدالشکور لکھنوی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی، مولانا ابوالوفا شاہ جہان پوری، مولانا محمد حسین پولو تارڑپوری، مولانا پروفیسر کریم بخش صاحب اورینٹل کالج لاہور کے، حضرت مولانا غلام محمد صاحب بہاولپوری، حضرت مولانا محمد صادق بہاولپوری، پتہ نہیں کون کون کہاں سے کتنے بڑے علم و فضل کے پہاڑ حضرات علماء کرام اس کیس کی سماعت میں حصہ لینے کے لیے تشریف لائے۔ ان سب کی قیادت مولانا انور شاہ کشمیری کر رہے تھے۔ بہاولپور میں مولانا انور شاہ کشمیری کا بیان تو عدالت میں 3 دن ہوا، قیام ان کا ہفتہ بھر سے بھی زیادہ رہا۔ کہنے والے حضرات کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مولانا انور شاہ کشمیری اس علاقے میں کیا آئے، جس طرح مقناطیس سونے چاندی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، پورے علماء اور علم کی بہار ساری سمٹا کے مولانا انور شاہ کشمیری کے ارد گرد جمع ہو گئی، اور وہاں پر علم و فضل کا ایک موسم بہار کیا، ایک چمنستان کھل اٹھا علم کا۔ میں نے وہ مکان بھی دیکھا ہے، میں نے وہ مسجد بھی دیکھی ہے جہاں حضرت شاہ صاحب نمازیں پڑھتے تھے۔ جس مکان میں قیام تھا، معمول یہ تھا کہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری اپنے رفقا کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، چائے کا کپ لیا، عدالت کا ٹائم ہوا، عدالت چلے گئے، پورا دن عدالتی کارروائی میں شریک رہتے۔ ظہر کے لگ بھگ دن ڈھلے، چھٹی ہوتی عدالت سے، آئے، ظہر کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، لیٹ گئے، عصر کا وقت ہوا، نماز پڑھی۔ اسی مکان کا ایک وسیع چمن تھا، اس کے اندر مسند لگتی، حضرت شاہ صاحب آ کر بیٹھتے، دن بھر کی کارروائی پر بحث ہوتی، سوچا جاتا کہ آج قادیانیوں نے یہ اعتراض کیا، اس کا یہ جواب دیا۔ بحث اس طرف جا رہی ہے کہ کل قادیانی یہ سوال کریں گے، اس کا یہ جواب ہے، علماء سے مذاکرہ ہوتا، ادھر چائے کا دور بھی چلتا رہتا، اور بلا مبالغہ کبھی کبھی وہ علماء کرام کی مجلس سینکڑوں سے بھی متجاوز ہو جاتی۔ آج حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری بیٹھے ہیں، سامنے ایک سوٹر بوٹر 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے ایک آدمی سامنے، کبھی ادھر کو جاتا ہے، کبھی ادھر کو، پینٹ پتلون اس نے پہنی ہوئی، اپنی پتلون کی وہ اپنا جیبوں کے اندر ہاتھ اٹکائے ہوئے، پیٹ نکلا ہوا، گردن کے اندر سریا فٹ، تڑاک کبھی یوں جائے کبھی یوں جائے۔ اب یہ ایک فطری امر ہے کہ کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہو، درمیان میں کوئی آدمی بلا وجہ کوئی غلط حرکت کرنا شروع کرے تو بیان کرنے والے کی طبیعت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے،
اور اگر میرے جیسا آدمی ہو جو رکاوٹ وہ اس طرح کی حرکتوں کو برداشت نہ کرے تو وہ کہہ بھی دیتا ہے کہ صوفی بیٹھ جاؤ. یہ ایک فطری امر ہے. اب وہ آدمی کبھی ادھر کو آئے کبھی ادھر کو، کبھی یوں جائے کبھی یوں، وہ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو آپ دیکھ کے فرمایا کہ میاں خیریت تو ہے، کبھی ادھر آتے ہو کبھی ادھر، خیریت تو ہے، بیٹھ نہیں رہے. وہ تھا حدیث شریف کا منکر، ادھار کھائے کھڑا تھا کہ شاہ صاحب مجھے مخاطب کریں اور میں شاہ صاحب پہ اعتراض جڑوں. شاہ صاحب نے جب پوچھا میاں خیریت ہے تو وہ اسی طرح پینٹ پتلون میں ہاتھ ڈالے، ایک خاص حیت بنائے ہوئے اکڑ خوں کرتا ہوا وہ تڑاک سے بولا کہ حضرت میں نے آج ایک تازہ جھوٹ پڑھا ہے، چل پھر کر اس کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہضم نہیں ہو پا رہا. میں اس لیے چل پھر رہا ہوں کہ کسی طرح ہضم ہو جائے. اب اس نے اپنے سوال کو ایسی افسانوی کیفیت دی، جتنے علماء کرام تھے ان کی گردنیں پہلے اس کے سوال کی طرف اٹھی. اب جواب کے لیے مولانا انور شاہ کشمیری، سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ. مولانا انور شاہ کشمیری کی طرف انہوں نے اپنے چہرے کیے. شاہ صاحب چائے پی رہے تھے، کپ نیچے رکھ دیا، اس طرح سیدھے ہو کے اسے کہتے میاں اگر تم نے پڑھا ہے کہ حضرت امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں جس سے انہوں نے انتخاب کر کے اس بخاری شریف کی کتاب کو لکھا، جو ابھی آپ حضرات کے سامنے جس کا مفتی صاحب آخری سبق پڑھا رہے تھے، امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں جس سے انہوں نے اس کتاب کا انتخاب کیا. تو مولانا انور شاہ کشمیری نے تو فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر حضرت امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. میں 14 صدیوں کے بعد ان کے شاگردوں کا شاگرد، اگر انہیں 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی تو ان کے شاگرد کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، کل تک سائنس والے اسلام پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ بات اسلام کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ کی سائنس جتنی ترقی کرتی چلی گئی، یہ ایک اور بات ہے کہ سائنسدانوں کی روز تھیوریاں بدلتی ہیں. 1000 ان کی تھیوریاں بدلنے کے بعد آج بڑے سے بڑے سائنسدان کے قدم، بڑے سے بڑے سائنسدان کی پیشانی وہاں آ کر ٹکتی ہے جہاں 1400 سال پہلے نبوت نے قدم لگا دیے تھے. سبحان اللہ. کل تک سائنس کہتی تھی اوپر جانا ممکن نہیں، آج سائنس کہتی ہے کہ چاند تک جانا ممکن ہے. میاں انسان، جہاں تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اگر تو سائنس کی بنیاد پہ چاند تک جا سکتا ہے تو میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اس سے آگے اپنے نبیوں کو لے جا سکتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو آدم علیہ السلام کے آنے کو دیکھ، سیدنا مسیح کے جانے کو دیکھ. سبحان اللہ. اس لیے تو قرآن مجید میں کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم
میرے بھائیوں، ہمارے صوفیاء کرام کے ہاں یہ حضرت قاضی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں تو اس میدان کا نہیں، میں تصویر ہو جانے کا آدمی نہیں، میرا میدان دوسرا۔ یہ حضرات اس میدان کے ہیں، ان سے پوچھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ حق تعالیٰ نے انہیں کشف قبور ایسا دیا تھا کہ جس قبرستان سے گزرتے قبر پر کھڑے ہو کر بتا دیتے تھے کہ اسے عذاب ہو رہا ہے یا اسے ثواب ہو رہا ہے۔ سائنس والے کہتے تھے یہ مولوی صاحبان کیا دھندا کرتے ہیں، سائنس والے کہتے تھے کہ یہ مولوی صاحبان کیا دھندا کرتے ہیں، بھلے زمین کے نیچے ان کی نظریں چلی جاتی ہیں، آدمی دیوار کی پرلی طرف کچھ نہیں دیکھ سکتا، یہ زمین کے نیچے ان کی نظریں چلی گئی۔ آج آپ کے سائنس میں ہر اس شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کے گھر میں گول شیشہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس پر 5-4 فٹ کا اتنا ڈنڈا اوپر لگائے ہوئے زمین پر پھیرتے جاتے ہیں، وہ شیشہ بتاتا جاتا ہے کہ یہاں سے تار گزر رہی ہے، یہاں سے پائپ گزر رہا ہے، یہاں سے پانی کا پائپ ہے، یہاں سے گیس کا پائپ۔ میاں انسان زمین کے اوپر تو شیشے کو پھیرے، زمین کا رزلٹ بتائے کہ اس کے اندر یہ ہے، تو یہ کام شیشے سے لیتا ہے۔ ہمارے صوفیاء کو اللہ نے دل کی صفائی پہ یہ کام، یہ خوبی اللہ نے دل کی صفائی کی بنیاد پہ انہیں عنایت کر دی تھی، بس نظر جھکائی اللہ نے منتشر کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج آپ کل تک کہتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی نیکی کا کام کر کے ایصال ثواب کرے، نیکی اس نے کی، ثواب اس کو وہاں آخرت میں عالم برزخ میں پہنچ گیا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج تم ہر آدمی کی جیب کے اندر موبائل ہے، دکان پر جاتے ہو، ایزی لوڈ کراتے ہو، ایزی لوڈ چھچ میں کرایا، پیسے چیتا وقت پہنچ جاتے ہیں۔ میاں انسان اگر تو اس طرح کی امانت کو وہاں منتقل کرتا ہے تو شریعت بھی کہتی ہے کہ نیکی کی ثواب کو، عمل کو کسی کی طرف منتقل کرے گا، عمل تو یہاں کرے گا، بدلہ اللہ وہاں عنایت فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں، یہ میرا ناخن ہے، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا یہ ناخن، اس ناخن کے نصف کے برابر، اس ناخن کے نصف ناخن کے برابر آج کل ایک چپ تیار ہوئی ہے، اسے موبائل میں اس چپ کو آپ حضرات کمپیوٹر پہ رکھ دیں، اس کے اندر فیڈ کر دیں، اس ایک چپ میں ضخیم 10,000 جلدوں سے زیادہ کتابیں محفوظ ہیں، بلا مبالغہ لاکھوں صفحات کی، ایک ایک چپ کے اندر اتنا میٹر موجود ہے، اتنا علم موجود ہے کہ اگر ایک آدمی بغیر ناغے کے تیز رفتاری کے ساتھ صبح و شام ان کا مطالعہ شروع کرے، 35 سال بیت جائیں گے، اس کے 35 سال اس پر صرف ہو جائیں گے، وہ علم ابھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر تم کمپیوٹر کی چپ میں اتنا ریکارڈ محفوظ کر سکتے ہو تو میرا اللہ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی اس طرح کی چپ رکھ دیا کرتا تھا کہ ادھر سنتے جاتے تھے، ادھر یاد ہوتا جاتا تھا۔
اور اگر تمہیں یاد نہیں تو میں عرض کیے دیتا ہوں، پورے صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے بڑے محدث جنہیں حدیثیں یاد تھی وہ سیدنا ابو ہریرہ۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ نے ایک دن رحمت عالم کے حضور عرض کی کہ حضرت، آپ کے تمام تر صحابہ کرام کی جماعت دن کو اپنے کام کاج کے لیے چلے جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھی، ظہر کو پھر واپس آ گئے، درمیان کے عرصے چلے جاتے ہیں، میں سارا دن آپ کے دروازے پر پڑا رہتا ہوں محض دین سیکھنے کی خاطر، لیکن میرے حافظے کا یہ عالم ہے کہ جو آپ ارشاد فرماتے ہیں میں کبھی اسے محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ یاد رہ جاتا ہے، کچھ بھول جاتا ہے۔ آپ دعا فرما دیتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ میرے اوپر کرم کرے کہ مجھے کوئی چیز بھولے نہ۔ پتہ نہیں سیدنا ابی ہریرہ نے کس اخلاص کے ساتھ حضور کی خدمت میں درخواست کی، کوئی ایسا قبولیت کا وقت تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ، سبحان اللہ تو کہو، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے درخواست کی، رحمت عالم نے میری طرف دیکھا، اتفاق سے میں نے اس وقت چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی، حضور نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اتار کے نیچے بچھا دو۔ فرماتے ہیں میں نے چادر اتاری، نیچے بچھائی، رحمت عالم نے کچھ بیان کیا، کچھ پڑھا، یوں کر کے پھونکا مارا، مجھے فرمایا چادر اٹھا کے اب لپیٹ لو۔ میں نے چادر کو کیا لپیٹا؟ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، کہ اس دن سے لے کر رحمت عالم کی کہ اس دنیا سے روانگی تک کوئی ایسی حدیث نہیں جو میں نے حضور سے سنی ہو اور مجھے یاد نہ ہوتی سبحان ہو۔ اللہ، چادر کو لپیٹ لیا، حضور کی حدیثوں کو سینے میں سمیٹ لیا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ کی بات آئی ہے، میں ایک اور روایت عرض کیے دیتا ہوں، معافی چاہتا ہوں میری گفتگو لمبی ہو رہی ہے، میں اب ختم کی طرف آ رہا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے اندر مروان ابن الحکم گورنر تھے۔ انہی بعض لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ کا حال یہ ہے کہ کوئی بات کرو فوراً کوئی حدیث شریف پیش کر دیتے ہیں، یہ کثرت سے روایتیں بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کا معیار کیا ہے۔ مروان بن حکم نے اپنے ایک زود نویس منشی کو بلایا، کاغذ قلم دیا، جہاں بیٹھے تھے پیچھے پردہ لگوا کے انہیں کہا تم پیچھے بیٹھ جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ کو طلب کیا، آپ تشریف لائے، خیر مقدم کیا، بیٹھے، ان سے فرمایا کہ حضرت آپ حدیثیں بیان کریں، کوئی نماز کی بات پوچھ رہے ہیں، روزے کی پوچھ رہے ہیں، وضو کی پوچھ رہے ہیں، بیع کی، شراء کی، نکاح کی، طلاق کی، مرنے کی، جینے کی، چلنے کی، پھرنے کی، ایک دو نہیں، ایک مجلس میں سیدنا ابو ہریرہ سے انہوں نے 100 حدیث سنی۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، وہ مروان بن حکم کھڑے ہوئے، ان کو رخصت کیا، حضرت ابو ہریرہ کو اعزاز کے ساتھ وہ جو منشی تھا اسے بلایا، اس سے مسودہ لیا، اس کے سامنے الماری کے اندر رکھ کے تالا بند کر کے چابی جیب میں ڈالی۔ سال کے بعد سیدنا ابو ہریرہ کو پھر طلب کیا، ادھر اسی منشی کو وہی مسودہ دے کر پیچھے بٹھا دیا اور حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ 1 سال پہلے آپ نے مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 حدیثیں سنائی تھی، مہربانی کر کے ذرا دوبارہ دہرا دیں۔
میرے بھائیوں، آپ سن کر آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی کہ جس ترتیب سبحان اللہ اور بلند آواز سبحان اللہ بھائی اجر ملے گا، اور بلند آواز سبحان اللہ اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے سال پہلے روایتوں کو بیان کیا تھا، 1 2 3 4 کر کے کمپیوٹر کی طرح جس طرح لکھائی پڑھتے چلے جا رہے ہوں، 100 حدیثیں سنائی، فارغ ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کو رخصت کیا، منشی کو بلا کے کہا سناؤ۔ انہوں نے کہا جملے اور الفاظ تو رہے نا اپنی جگہ، تو زیر زبر کا فرق بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، چلو یہی حضرت امام بخاری ایک دن ان کے 100 ساتھیوں نے، معافی چاہتا ہوں، ان کے 10 ساتھیوں نے باہمی مشورہ کیا کہ ہمیں حضرت امام بخاری کا امتحان لینا چاہیے۔ ایک صاحب نے 10 حدیثوں کا، دوسرے نے 10 حدیثوں کا، تیسرے نے 10 ساتھی تھے، ان حضرات نے 100 حدیثوں کا 10 کر کے 10 آدمیوں نے آپس میں بانٹ کے 100 حدیثوں کا انتخاب کیا کہ یہ حضرت امام بخاری کے سامنے اس حالت میں پڑھنی ہے کہ سند کسی حدیث کی، متن کسی حدیث کا، متن میں بھی تبدیلی کر دے، سند میں بھی راوی کوئی، بیان کسی کا، نام کسی کا، اس کی جگہ کوئی اور، ترتیب بدل کے امتحان لے کہ حضرت امام بخاری کو پتہ بھی چلتا ہے یا نہیں۔ اب 100 آدمی آئے، حضرت امام بخاری کے پاس بیٹھے، حضرت ہم نے آپ سے حدیثوں کی تصحیح کرنی ہے۔ فرمایا بہت اچھا۔ ایک ساتھی نے روایتیں بیان کی، سند کسی کی، روایت کسی کی، متن کہیں کا، سند کہیں کی، 1 2 10 حدیثیں اس نے بیان کی، الٹ پلٹ 10 اس نے، 10 اس نے، 100 بیان کرنے کے بعد حضرت امام بخاری سے پوچھا کہ حضرت ان جو حدیثیں ہم نے آپ کو سنائی، ان کی بابت آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ سمجھ گئے کہ حضرت امام بخاری نے ہماری چلاک غلطی پکڑ لی ہے، ہماری چلاکی پر مطلع ہو گئے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے بڑے اعتماد کے ساتھ ایک ہی جملہ کہا کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور اس کے بعد دیکھ کے مسکرا کے فرمایا ہاں البتہ اگر آپ کہیں تو میں ان کی تصحیح کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی حضرت ضرور۔ میرے بھائیوں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ 100 حدیثوں کی تصحیح کرنا اتنا بڑا کمال نہیں، جتنا بڑا کمال یہ تھا کہ پہلے ایک آدمی کو کہا کہ تم نے یہ روایتیں بیان 10 روایتیں اس ترتیب سے بیان کی، ان کی جو انہوں نے غلط بیان کی تھی ان کی اسی ترتیب کے ساتھ تصحیح بیان کر دی۔ پھر اگلا، پھر اگلا، پھر اگلا، ایک ہی مجلس میں سننے کے بعد 10 ساتھیوں کی 100 حدیث ایک ایک کے متعلق پتا تھا کہ اس نے یہ بیان کی، یہ یوں نہیں یوں ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے اس شان کے ساتھ بخاری شریف کو جمع کیا۔ برادران، وہ دن جائے آج کا دن آئے، صدیاں بیت گئیں، آج تک بخاری شریف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے سیاست کی کتابوں میں بات ایک اور آئی ہے، عرض کے دیتا ہوں۔ ہمارے حضرت قاضی صاحب تشریف فرما ہے، ان کے والد گرامی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔
حضرت مدنی شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند کے. حضرت شیخ الہند شاگرد ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے. مولانا محمد قاسم نانوتوی شاگرد ہیں حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی کے. مولانا مملوک علی نانوتوی شاگرد ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق کے. حضرت شاہ محمد اسحاق شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز کے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاگرد ہیں حضرت اپنے باپ حضرت مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ کے. حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کر بخاری شریف تک جتنی سند ہے وہ ساری اس کتاب پر لکھی ہوئی موجود 23-24 واسطوں کے ساتھ. اب میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت امام بخاری کی بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ حضرت امام بخاری اور رحمت عالم کے درمیان میں 5 راوی ہیں. 5ویں وہ صحابی ہیں. 4 درمیان کے اندر اور راوی ہے. انہیں خماسیات کہتے ہیں. بعض حدیث روایات ہے کہ حضرت امام بخاری اور راوی کے درمیان حضرت امام بخاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4 راوی ہے. بعض میں 3 راوی ہیں اور بعض روایتیں ایسی ہیں صناعیات میں سے کہ حضرت امام بخاری اور رحمت عالم کے درمیان میں صرف 2 واسطے ہیں. میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں آج مثال سے سمجھا رہا ہوں. آج حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی نے حدیث شریف پڑھاتے ہوئے ایک حدیث شریف پر پہنچے تو زیر لب مسکرائے. پھر حدیث کی تلاوت کی. طالبان نے مارے تعجب کے گردن اٹھائی. استاذوں سے پوچھا کہ حضرت آپ خلاف معمول حدیث شریف پڑھاتے ہوئے مسکرائے. انہوں نے کہا بھائی میں نے اپنے استاذوں سے جس وقت اس روایت کو پڑھا انہوں نے بھی اس روایت کے بیان کرنے سے پہلے وہ مسکرائے تھے. پھر اس روایت کو تلاوت کیا. ہم نے ان کے استاد سے پوچھا. انہوں نے کہا میرے استاد نے ایسے کیا. ہم نے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا میرے استاد نے کیا. میرے بھائیوں بات پہنچی تابعین تک. ان سے آگے چلی تبع تابعین تک. ان سے چلی صحابہ تک. اس صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ آپ اس روایت کے متعلق. انہوں نے کہا کہ میں نے رحمت عالم سے اس حالت میں یہ حدیث شریف سنی تھی کہ اس حدیث شریف کو بیان کرنے سے پہلے رحمت عالم مسکرائے تھے. مسکرا کر پھر اس روایت کو بیان کیا تھا. میرے بھائیوں ان اہل حق کے علم کی شان کا آپ اندازہ کریں. 1400 سال سے پہلے سبحان اللہ تو کہو جو رحمت عالم نے حدیث شریف بیان کی مسکرائے اور بیان کی. وہ دن جائے آج کا دن آئے برابر جہاں وہ حدیث شریف سفر کر رہی ہے رحمت عالم کی مسکراہٹ بھی ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے. ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کالی چیزوں کے ساتھ میری تواضع کی. کالی چیزوں سے مراد ایک پانی کا گلاس بھرا ہوا دور رکھا ہوا ہو. آدمی کھڑے ہو کے دیکھے تو اس کی جھلک ایسے لگتی ہے کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. ایک آپ نے مجھے پانی پہ کھجور کھلائی. آپ نے مجھے یہ جو ہے پانی پلایا. میرے بھائیوں کل تک ہمارے اساتذہ کا معمول یہ تھا حدیث شریف پڑھاتے پڑھاتے جس وقت اس حدیث شریف پر پہنچتے سبق بند کر دیتے. پانی کا کھجور کا انتظام کیا جاتا. کھجور کھلائی جاتی. پانی پلایا جاتا. پھر اس حدیث شریف کا بیان ہوتا.
کہ 1400 سال پہلے رحمت عالم نے اس حدیث کے بیان کے وقت جو عمل کیا تھا اس پر بھی عمل ہو جائے، حضور کی حدیث کا بھی بیان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، دین اس کا نام ہے۔ اب میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، حضور علیہ السلام یہ کیا کرتے تھے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا، اس کو حدیث شریف کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو، جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو وہ بھی دین ہے، جو حدیث سے ثابت ہو وہ بھی دین ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، حضور جو کام کرے وہ بھی دین، جو کام کرنے کا حکم دے وہ بھی دین۔ حضور کے سامنے کوئی کام کیا جائے، حضور علیہ السلام اس کو دیکھے تو وہ اور چپ رہے، وہ بھی دین۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضور کی امت کے گرامی قدر لوگ اگر کسی مسئلے پر اکٹھے ہو جائے، میرے اللہ نے فرمایا، سبحان اللہ۔ میرے رب کی حکمت بالغہ اس کو کہتے ہیں اجماع، کہ اللہ نے میری درخواست سنو، علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کے آپ کو بات عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین کا درجہ حاصل ہو۔ سنو، آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں نے 3-4 چیزیں عرض کی۔ حضور جو کام کرے وہ شریعت، جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ شریعت۔ حضور کے سامنے جو کام کیا جائے آپ اسے دیکھیں اور چپ رہے وہ شریعت۔ اب میں اگلی عرض کرتا ہوں، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ پہلے دور میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی تشریف لے گئے، ان کی جگہ دوسرے جو آئے وہ نبی، وہ گئے ان کی جگہ اور آئے وہ نبی، وہ تشریف لے گئے، ان کی جگہ جو اور آئے وہ نبی۔ کیونکہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا، نبی جو کہے وہ شریعت، نبی جو کرنے کا حکم دے وہ شریعت، نبی کے سامنے جو کام کیا جائے وہ شریعت۔ کیونکہ نبوت جاری تھی، میرے بھائیوں، نبوت نام ہے اس چیز کا کہ نبی خدا سے لیتا ہے، خلق خدا کو تسلیم کرتا ہے۔ سنو، آپ سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ نبوت جاری ہے، ادھر کیس دائر ہوا، ادھر وحی الہی نے آسمانوں سے اس کا فیصلہ نازل کر دیا نبی کی زبان پہ، ادھر کسی نے سوال کیا، وحی الہی نے اس کا جواب نبوت کی جھولی میں ڈال دیا، آپ نے سائل کے دامن کو پر کر دیا۔ کیونکہ نبوت جاری تھی، میرے بھائی، وحی کا سلسلہ جاری تھا، ادھر سوال ہوتا، آسمانوں سے رہنمائی آ جاتی، آئی پیغمبر اسلام کی باری، حق تعالیٰ نے آپ پر نبوت کے سلسلے کو ایسے طور پر کامل اور مکمل کر دیا کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، اب آپ کے بعد نبوت نہیں ہوگی۔ ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے حضور کی امت کو اجماع کی نعمت سے ایسے طور پر نواز دیا کہ میرے بھائیوں، اور امت نے بھی کمال کر دیا کہ ختم نبوت کو صدقے میں اجماع کی نعمت سے ایسے نوازا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جس مسئلے پر اکٹھی ہو جائے گی، جو قرآن سے ثابت وہ بھی دین، حدیث سے ثابت وہ بھی دین، آپ کی امت جس مسئلے پر اکٹھی ہو جائے گی، میرا اللہ اسے بھی دین بنا دے گا۔ میرے بھائیوں سنو، پہلی امتوں میں اجماع نہیں تھا، حضور سرور کائنات کی امت کو ختم نبوت کے صدقے میں اجماع کی نعمت ملی، اور امت نے بھی کمال کیا کہ انہی اجماع ملا ختم نبوت کے صدقے میں، انہوں نے بھی سب سے پہلا اجماع حضور کی ختم نبوت میں کیا۔
सैयदना सिद्दीक अकबर के अहद खिलाफत में पूरी उम्मत जमा हुई इस बात पर कि हुजूर के बाद कोई सुनो, आप दोस्तों से अर्ज करता हूँ, उलमा बैठे हैं, कोई सूफी साहब बस कर यार, चलो बैठ जाओ सारे। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से अभी तो आप हजरात को मसला समझाया है, अब आप हजरात से मैं फिर गुजारिश करता हूँ। मेरे भाइयों, मिशकात शरीफ की रिवायत है, अहले इल्म तशरीफ ला रहे यहाँ पर मौजूद, उनकी मौजूदगी में अर्ज करता हूँ। मिशकात शरीफ की रिवायत है, रहमत आलम का इरशाद है, आपने फरमाया कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम कबूल किए। तिरमिज़ी इसकी क्या कि मुस्नद अहमद की रिवायत है, फरमाया रहमत आलम ने अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरुहुम मोहम्मद, के सबसे पहले नबी सैयदना आदम, सबसे आखिरी नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफो, पहला वो होता है जिससे पहले कोई चीज ना हो, आखिरी वो होता है जिसके बाद कोई चीज ना हो। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म के शख्स को कोई नबी नहीं बनाया जाएगा। नबूवत का नुक्ता आगाज सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, नबूवत का नुक्ता इख्तिताम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस। भाइयों सुनो, आप दोस्तों से अर्ज कर रहा हूँ, 1,24,000 जितने नबी आए सारे मिन इंदिल्लाह, सब अल्लाह की तरफ से। जितने नबी तशरीफ लाए उन सब पर सैयदना जिब्रील अमीन वही लेकर आए, उन पर आसमानी हिदायत उतरी। सुनो, नबी होने में सारे नबी इकट्ठे। मेरे भाइयों, 1,24,000 अंबिया में ये चीजें कदरे मुश्तरक है। तमाम अंबिया हसीन थे, तमाम अंबिया बहादुर थे, तमाम अंबिया खूबसूरत थे, तमाम अंबिया हसन नसब वाले, तमाम अंबिया पर फरिश्ते जिब्रील अमीन उतरे, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को वही दी गई, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को मोजज़ात दिए गए। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में ये भी कदरे मुश्तरक थी कि वो सारे अल्लाह की तरफ से थे। मेरे भाइयों, अहले इल्म की मौजूदगी में आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक सवाल उठाता हूँ, और वो मेरा सवाल ये कि वो भी अल्लाह के नबी, रहमत आलम भी अल्लाह के नबी, हदीसें तो रही दरकिनार, उन अंबिया की पहली किताब आसमानी किताबें भी महफूज नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जात अक़दस पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाज़िल किया, एक हर्फ की उसके अंदर तब्दीली नहीं। 1400 साल पहले जिस आबोताब शान व शौकत जाहो जलाल के साथ पैगंबर इस्लाम की जात अक़दस पे अरब में कुरान मजीद नाज़िल हुआ, उसी जाहो जलाल के साथ एक शोशे की तब्दीली के बगैर आज उम्मत के पास मौजूद, और इधर उन अंबिया अलैहिस्सलाम की किताबें रही दरकिनार, उनके नामों तक का किसी को पता नहीं। 1,24,000 अंबिया में बड़ी मुश्किल के साथ 25-26 अंबिया जिनका बाइबल के अंदर तज़किरा, कुरान मजीद में तज़किरा, बाकी नबियों के नामों का किसी को पता नहीं। जब उन नबियों के नामों का पता नहीं, उनके सहाबा का किसी को क्या पता होगा, उनके अहल बैत का किसी को क्या पता होगा, उन अंबिया अलैहिस्सलाम के मामूलात का, उनके दिन का, उनके रात का, उनके सुबह का, उनकी शाम का, भाई, उनके सुबह का, उनकी शाम का, उनके दिन का, उनके रात का। मेरे भाइयों, उन नबियों के नमाजों का, उनकी मुस्कुराहटों का किसी को क्या पता होगा। मेरे माँ बाप, मेरा रूह जिस्म, मेरी आला औलाद कुर्बान रहमत आलम की शफ़क़तों के बरादरान समझिए, फिर मैं सवाल कर रहा हूँ, वो भी अल्लाह के नबी, हुजूर भी अल्लाह के नबी, वो उन पर भी वही आसमानी आई, आप पर भी आसमानी वही आई,
ان کے پاس بھی جبریل امین تشریف لائے، رحمت عالم کے پاس بھی ان کا کچھ محفوظ نہیں، آپ کا کچھ گم نہیں۔ یہ فرق کیوں؟ آپ آئے کیوں پر؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ قرآن کا محفوظ ہونا، حدیث کا محفوظ ہونا، حضور کے صحابہ کی پوری آج پھر ایک اختلاف اٹھ رہا ہے۔ بعض لوگوں نے ایک بل منظور ہوا، یہاں پر بحث شروع ہو گئی، ہم فلاں کو صحابی نہیں مانتے، ہم فلاں کو صحابی نہیں مانتے۔ ہم نے ان کی خدمت میں عرض کی، میاں صحابہ کی تعریف بھی متعین ہے، صحابہ کرام کی فہرست بھی متعین ہے۔ اب صحابہ کی تعریف ہو یا صحابہ کرام کی فہرست، اسے ہم ری اوپن کرنے کی کسی قیمت پر اجازت نہیں دیں گے۔ متعین جو چیز امت کے پاس اثاثہ، قیمتی، گراں قدر سرمایہ، کوئی آج اسے غیر محفوظ کرنے کے لیے اس کی فہرست کو کہے کہ ہم نے ری اوپن کرنا ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ برادران، آپ کی مجلس میں یہاں پر کھڑے ہو کر میرے بھائیوں ان نبیوں کے ناموں کا پتہ نہیں، میں اب حضور کی بات نہیں کرتا، حضور کے صحابہ کی بات کرتا ہوں۔ یہاں پر کھڑے ہو کر مجھ سے کوئی پوچھے کہ مولوی صاحب سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پر ایمان کون لائے تھے، سب سے آخر میں کس صحابی رسول کا وصال ہوا؟ میرے بھائیوں یہ پورا ریکارڈ آج امت کے پاس موجود ہے۔ میرا سوال پھر اپنی جگہ پر، علماء بیٹھے ہیں، آپ دوست توجہ کریں کہ وہاں کچھ نہیں، یہاں کچھ گم نہیں ہوا، نبی ہونے میں سب برابر، وہ بھی اللہ کے نبی، رحمت عالم بھی اللہ کے نبی، جب سکیٹے سے ایک ہے، پھر یہ فرق کیوں؟ آپ آئے کیوں پر؟ میں عرض کروں قبلہ وہاں کچھ نہیں، یہاں سب کچھ موجود ہے، یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ سبحان اللہ۔ اگر رحمت عالم کے بعد معاذ اللہ کوئی اور نبی بننا ہوتا، آج قرآن مجید کا وہی حال ہوتا جو پہلی آسمانی کتابوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا وہی حال ہوتا جو پہلی شریعتوں کا۔ بھائیوں، یہ جو اول سے لے کر آخر تک 1400 سال بیت گئے، آج آپ کے ملک میں چھپی ہوئی کتاب موجود ہے کہ 23 سالہ دور نبوت میں حضور کس کس موقع پر مسکرائے تھے۔ آج چھپی چھپائی کتاب موجود ہے کہ 23 سالہ دور نبوت میں پیغمبر اسلام کس کس موقع پر آپ نے آنسو بہائے تھے۔ حضور کی مسکراہٹیں محفوظ، حضور سرور کائنات کے آنسو محفوظ۔ میں عرض کرتا ہوں اب حدیث کی بات نہیں، قرآن مجید کی بات نہیں، مسکراہٹوں کی بات نہیں، صحابہ اور اہل بیت کی بات نہیں، اگلی بات عرض کرتا ہوں 1400 سال پہلے 23 سالہ دور نبوت میں پیغمبر اسلام نے کوئی اشارہ اور کنایہ کیا تھا، میرے رب کی حکمت بالغہ نے حضور کے اشاروں اور کنایوں کو بھی آپ کی شریعت کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ ایک آخری مثال عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ ایک دن رحمت عالم نے اس طرح اس ہاتھ مبارک کو بلند کیا، اتنا بلند کیا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کے گوشت کا ابھار بھی ہمیں نظر آ رہا تھا۔ اس طرح ہاتھ مبارک بلند کیا، میری طرف دیکھیں، اس انگلی کو بند کیا، اس انگلی کو بند کیا، اس انگلی کو بند کیا، شہادت درمیان کی 2 انگلیاں حضور نے اس طرح اٹھائے رکھی، آپ نے صحابہ کی طرف، سبحان اللہ تو سبحان اللہ، صحابہ کی طرف دیکھ کے زیر لب مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، صحابہ آنا وسعتوں کا ہاتھ کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہیں، میں اور قیامت بھی آپس کے اندر اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان میں اور کوئی چیز نہیں، میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبوت نہیں، میرے بعد اب قیامت آئے گی، میں اور قیامت آپس کے اندر اس طرح ملے ہوئے جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی، آنا وسعتوں کا ہاتین۔ میرے بھائیوں سنو،
1400 साल का अरसा बीत गया। आज बड़े से बड़ा उस्ताद, बड़े से बड़ा शागिर्द, बड़े से बड़ा मुहद्दिस, बड़े से बड़ा मुहक्किक जब इस हदीस शरीफ पर आता है, रब्बे मोहम्मद की कसम नहीं समझा सकता हदीस शरीफ को उस वक्त तक जब तक कि उसी तरह इशारा न करे जिस तरह के 1400 साल पहले इस हदीस को बयान करते हुए हुजूर ने इशारा किया था। मेरे भाइयों, ये सब सदका है खत्म नबुव्वत का। आज की मजलिस में हजरत इमाम बुखारी से बात चली, यहाँ तक पहुंची। बूढ़ा आदमी हूँ, थक गया हूँ, इसी पर इत्तफा करता हूँ। अल्लाह ताला इस मदरसे को तरक्की नसीब फरमाए। मेरे साथी और भाई है मौलाना मोहम्मद नकीम साहब। अब मैंने इधर उधर जाना भी कम कर दिया, मेरी हिम्मत और सकत नहीं रही। उनका हुक्म था, इत्तेफाक से मैं शायद फिर भी ना आ सकता उनके हुक्म के बावजूद, लेकिन मुझे मानसेरे का सफर था, वापसी जाना था। इत्तेफाक से इन्होंने भी प्रोग्राम रख लिया, तो इस तरह मुलाकात हो गई। बस आज की मजलिस में इतनी बातें अर्ज करना थी, इसी पर इत्तफाक करता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।